مغربی ہمالیہ کے پہاڑوں کو عام طور پر نومبر کے دوران برف سے ڈھکا ہونا چاہیے، مگر اب وسط نومبر میں یہاں پر درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ ایک ہندو یوگی سوامی دھرم آنند گزشتہ 30 برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے موسمی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ 1990 میں یہاں آیا تو یہ گلیشیئر 100 میٹر نیچے تک تھا۔ دریا مستقل منجمد اور تقریباً 2000 میٹر تک پانی پر ہر طرف برف دکھائی دیتی تھی۔ منجمد دریا کو لوگ کسی بھی وقت بآسانی پار کر لیتے تھے۔ برف کبھی پگھلتی نہیں تھی۔ یہ برف برطانوی دور کے نقشوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ اب پنداری گلیشیئر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ پندر نامی اس دریا پر کوئی برف باقی نہیں بچی۔ اب اس دریا کو کافی پانی ملے بھی تو کہاں سے؟ جو آج گلیشیئر کی جو لمبائی ہے وہ لگ بھگ 5 کلومیٹر کا لگ بھگ رہ گئی ہے، اور یہ ایک بیڈ راک پر کھڑا ہوا ہے۔ اس میں اسٹیپ سلوپ ہے، جو ایک کافی اسٹیپ سلوپ ہے، جس میں اسٹیپ سلوپ ہونے سے جو ہے تھوڑی سی میلٹنگ ہونے سے جو ہے بہت ساری میلٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اس کا فٹنگ زون چھوٹا زون ہو گیا، بہت چھوٹا زون ہے، جس میں گلیشیئر ونٹر پہ اس کے جو ونٹر سنو فال ہوتا ہے وہ کم ایکومولیٹ کر پاتا ہے۔ 3800 میٹر کی بلندی پر بھی بہت کم برف دکھائی دیتی ہے۔ ہمالیہ کے دیگر گلیشیئرز کا بھی یہی حال ہے۔ ہندوؤں کے لیے مقدس دریائے گنگا میں پانی گنگوتری گلیشیئر سے آتا ہے۔ گزشتہ 100 سال کے دوران اس گلیشیئر پر برف کا حجم نصف رہ گیا ہے۔ پہلے جو ہے سپتمبر لاسٹ اینڈ میں یا اکتوبر فرسٹ ویک سے سنو فال کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، کہ ہر 15 دن میں یا 20 دن میں ایک اسپیل سنو فال ہو جاتی تھی۔ کچھ سنو فال تو اس کو کافی ٹائم لگتا ہے ڈیفیوژن ہونے کے لیے، اسٹیبل ہونے کے لیے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو میلٹنگ جو ہے اکتوبر نومبر تک مل رہی ہے۔ اسی طرح مونسون کی بارشوں کا سیزن بھی متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے۔ واقع انسٹیٹیوٹ آف ہمالیین جیولوجی کے ماہرین بھی بڑھتی ہوئی آلودگی اور گرد کے خلاف خبردار کر رہے ہیں۔ قریبی علاقے میں تعمیرات کے باعث اڑنے والی مٹی کی وجہ سے برف سورج کی تقریباً 98% روشنی منعکس نہیں کر پاتی۔ ڈسٹ جو آتا ہے، جو ڈسٹ جو آپ کا آ رہا ہے، وہ ڈسٹ جو ہے اوپر کو گلیشیئر کے اوپر بھی جا رہا ہے۔ آپ کا سنو کور جو وائٹ دکھائی دیتا ہے، اس پر جو ہے ڈسٹ کی لیئر جمع ہو رہی ہے، اور جو ڈسٹ جو ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ گلیشیئر کو بہت فاسٹ میلٹ کراتا ہے۔ تو جو اس کی لیئر جو ہے ملی میٹر میں ہوتی ہے، 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر، تو جس سے جو ہے گلیشیئر بہت فاسٹ میلٹنگ کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس پہاڑی سلسلے کے حساس ماحولیاتی نظام کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ جو آج گلیشیئر کم ہو رہے ہیں یا جس میں چینجز آ رہے ہیں، گلیشیئر کے چینجز میں آنے سے جو ہے اس ایریا میں، اس کلائمیٹ میں، اس ٹوپوگرافی میں جو بھی بہت سارے چینجز آپ کی بایو ڈائورسٹی میں بھی آ رہی ہے۔ اب یہاں جانوروں اور کیڑوں کی نئی قسمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ برس یہاں مچھر اور کھٹمل بھی نظر آئے تھے۔ 6 کلومیٹر نیچے تو جونکیں بھی تھیں، اور 13 کلومیٹر دور دریا کے کنارے سانپ بھی۔ آج سے 20-30 برس قبل ان میں سے کوئی بھی جانور یہاں نہیں تھا۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ اگر درجہ حرارت میں اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو ہمالیہ کے زیادہ تر گلیشیئرز سن 2100 تک پگھل جائیں گے۔ اس کے لازمی اثرات ایشیا کے 3 دریائی نظاموں پر بھی پڑیں گے۔ تقریباً 3 بلین افراد ان گلیشیئرز سے حاصل ہونے والے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ دنیا کے اس بلند ترین پہاڑی سلسلے کے گلیشیئرز کو بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ہر گزرتا ہوا دن ایک بند گلی کی جانب ایک اور قدم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ شوٹ کی DW ہندی کے ایڈیٹر اونکار سنگھ جنوٹی نے۔ اس وقت اونکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ اونکار، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کے واضح اثرات آپ کو نظر آئے؟ بالکل بینش، جب میں نے رپورٹ شوٹ کی اوپر جا کر، تو اس سمے وہاں ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ حالت تھی 3800 میٹر کی اونچائی پہ نومبر کے بیچ میں، مڈ نومبر میں ٹی شرٹ پہننا، جہاں پر آپ کو جیکٹ پہننا چاہیے، آپ کو ٹوپی پہننی چاہیے، گلوز کے بنا شاید آپ کام نہ کر پائیں۔ یہ آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے وہاں پہ، لیکن میں وہاں جب پہنچا تو اتنی گرمی تھی کہ ٹی شرٹ میں کام چل رہا تھا، اور پیدل چل کے جو کپڑے بھیگ گئے تھے ان کو اس دھوپ میں سکھایا ہے
اتنی تیز گرمی تھی۔ اونکار یہ بتائیں کہ جو مقامی آبادی ہے کیا وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور ان کے پگھلنے سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بالکل، وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے جو اشارے ہیں وہ انہیں ملنے لگے ہیں اور اس سے فرق پڑ رہا ہے۔ اب بارش کا پیٹرن بالکل گڑبڑا گیا ہے۔ لوگ عام طور پہ جو اونچے علاقوں میں رہتے ہیں وہ کسانی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ اب وہ بالکل شیور نہیں ہو پا رہے کہ کس سیزن میں انہیں کیا کرنا چاہیے، تو ان پہ تو بہت زیادہ اثر اس کا پڑ رہا ہے۔ اور کیا ان کی کوئی رہنمائی کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، وہاں تک کا گورنمنٹ کی اسکیمز تو ہیں، وہاں تک کا سولر انرجی کو پہنچایا جا رہا ہے، سولر سسٹم وہاں لگائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن باہر سے جب تک کا پورے ایکو سسٹم کو، پورے کلائمیٹ کو اگر جب تک کا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک کا تو وہاں پر کچھ کر کے بہت زیادہ اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، لیکن اونکار یہ بھی تو درست ہے کہ جو لوگ اس وقت کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں یہ لوگ موسٹلی کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل بنش، یہ آئرنی ہے اس چیز کی، اور یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا کانٹراڈکشن ہے کہ مار وہ جھیل رہے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا، تو یہ واقعی میں ایک افسوس کی بات ہے۔ ہمالیہ کا سلسلہ 6 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ کیا بین الاقوامی سطح پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان گلیشیئرز کو بچایا جا سکے، تحفظ فراہم کیا جا سکے؟ دیکھیے، کوشش کے معاملے میں جہاں تک کوشش کی بات کریں تو 6 کے 6 جو ملک ہیں ان اپنے اپنے لیول پہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بچایا جائے، لیکن مل کر ساتھ آنے کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ پولیٹکس بھاری ہو جاتی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل چیزیں زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ 6 کے 6 کنٹریز جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر یہ چیز نہیں رہی تو شاید ان کی پولیٹکس بھی نہیں رہے گی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہی بہت شکریہ اونکار ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو، شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ ہمالیہ کے گلیشیئرز کو پگھلنے سے بچایا جا سکے۔